آج کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرتا ہے، اسلام کے دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور یہ ڈر رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اپنے ملک کی فکر ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس موقع پر یہ ہیں کہ صرف 1400 یا 1500 لوگ ہیں، ان کے پاس بھی اپنی حفاظت کا اسلحہ ہے، لڑائی کا اسلحہ نہیں ہے، جنگ کے لیے اسلحہ نہیں ہے، اپنے علاقے سے بھی دور ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے قصاص کے لیے یہاں پر ڈٹ گئے کہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کا خون رائگاں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جب کفار مکہ کو اس بیعت کی اطلاع ہوئی تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے۔ اسی بیعت کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ بیعت تو ہو گئی، اب کفار مکہ ان کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے شروع ہوئے کہ آپ اس سال عمرہ کے بغیر واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جانا۔ سب سے پہلے ایک قافلہ آیا، بات نہیں بنی تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا قافلہ عروہ بن مسعود کی نگرانی میں آیا۔ عروہ بن مسعود انتہائی چالاک آدمی تھا، وہ مذاکرات بھی کر رہا تھا، بات چیت بھی کر رہا تھا، اور صحابہ اکرام کے ایمان کو بھی ٹٹول رہا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، اور یہ جو انہوں نے بیعت کی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اپنے بھائی کے قصاص کے بغیر نہیں جائیں گے، تو کیا واقعہ ہی اتنا جذبہ ان کے اندر موجود ہے؟ جب واپس کیا تو واپس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جتنی محبت صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھی ہے، اتنی محبت کسی بھی عوام کی اپنے بادشاہ سے نہیں دیکھی۔ اب اس کو کیا معلوم کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔